أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منهته القائلون ولا يحصي نعماته ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا جل ممدود، فطر الخلائق بقدرته، خالق لا نظير له وأحد لا ضد له وواحد لا ضد له وصمد لا كفوا له وفاطر لا شريك له والرازق لا معين له، الأول بلا زوال والدائم بلا فناء، ليس له حد في مكان ولا غاية في زمان، جلت عظمته، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم وطهرهم تطهيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم: يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات. سلسلہ شیخ محمد کی گفتگو ہے کہ گروہ کو انسان کی زندگی ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے، ان کے پیشواؤں کے ساتھ، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے جو ائمہ ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس میں جو سب سے اہم شخصیت ہے وہ امام امیر المومنین علیہ السلام کی، اس اعتبار سے کہ آپ کی زندگی بڑے اتار چڑھاؤ ہیں، بہت سے حادثات ہیں جو آپ نے فیس کیے، مشکلات ہیں، اور اس میں آپ کا جو کردار عظیم ہے جس سے ہمیں کچھ سیکھنا تھا، اس لیے وہ نہج البلاغہ کے مختلف جو پہلو ہیں اس میں آپ کی جو گفتگو ہے وہ ان کے لیے نہیں کہ تاریخ 14 سال پہلے کی کہانی ہے، وہ ہمارے لیے جس مسائل سے ہم آج گزر رہے ہیں کہ ہم گزرتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ اہم ترین منزل ہے، ان سے عظیم کوئی نہیں، زبان پیغمبر سے قرآن سے ہر شخص کا، اور وہ اتنی عظیم ہستی ہوتے ہوئے اپنی ذات کو قربان کرتے، اس لیے امام کی زندگی کے دو پہلو بہت اہم ہیں۔ پہلا حصہ جس میں کبھی بھی یہ گفتگو ترک نہیں ہوئی کہ یہ میرا حق ہے، کبھی ترک نہیں، لیکن کبھی وہ کام بھی نہیں کیا جس کو نقصان پہنچے جماعت کو، چونکہ اسلام نیا نیا ہے، جھوٹے نبی بھی پیدا ہو رہے ہیں، دعوے دار بھی ہیں، فتنہ و فساد بھی ہے، تو وہ سارے دعوے دار آئے، تو وہ ثبوت کو لوگوں نے بحث سمجھ لیا، اور وہ لکھ بھی لگے کہ امام علی حضرت علی کی ساری خصوصیات ہیں، فضائل تھے، مگر وحدت کی خاطر انہوں نے بحث کر لی، تو اس پہ ہمارا اختلاف ہے، وحدت کی خاطر انہوں نے ثبوت اختیار کر لیا، بحث نہیں کی، ثبوت اختیار کیا، سب کو پتا ہے کہ ثبوت کے معنی کیا ہے، جہاں موقع چلا ہم مدد بھی کر دی، اگر کسی نے پوچھا یا کبھی غلط ہوتے ہوئے نظر سے گزرا کسی کی جان جا رہی تو بتا بھی دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ خلاف قرآن ہے، لیکن حق اپنی جگہ پر رہا۔ امام نے ایک جملے میں اس کو پورا کر دیا، اب وہ یہ ہے کہ جب تک میری ذات پہ ظلم ہے، ٹھیک ہے، ظلم یعنی حق پورا نہ ملے جو امام نے ملایا، لیکن اگر کاروبار حیات چل رہا ہے، لوگوں کے کام نکل رہا ہے تو ٹھیک ہے، میری ذات جب تک، لیکن اگر میری ذات کے خلاف سب پہ ظلم ہونے لگے تو پھر ظاہر ہے کہ مسئلہ دوسرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ امام کا پہلا حصہ ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ ان لوگوں کو آتا ہے جب آپ کو خلافت مل گئی، اب مسئلہ پہلے والا نہیں ہوگا، اب آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے، اور یہ علی نے بتایا ہے، جو آج لوگوں کو مسئلہ ہے نا ہمارے جمہوریہ میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اللہ کیا کر رہا ہے، نہیں،
جب اختیار ہاتھ میں آ گیا اب حاکم کا فرض ہے کہ اسلام کو نافذ کرے، راضی ہو یا راضی نہ ہو، جو کھڑا ہوگا تباہ کرنے کے لیے اس سے جنگ بھی ہوگی، اس سے قتال بھی ہوگا، دو مرحلے۔ اس لیے اس میں کئی رعایت دی آپ نے عدالت میں، کوئی راضی ہے ناراض ہے بھاگ رہا ہے چھوڑا کر جانے، کیونکہ حکومت لینے کی خاطر زندگی نہیں گزاری ہے، عوام کے حقوق کے لیے امامت ہے۔ تو امیر المومنین نے پھر رعایت نہیں کی، وہ عدالت اتنی سخت عدالت ہے کہ جہاں رشتے دار بھی نہیں قبول کرتے، نہ کریں تو رشتے دار ہی چلے گئے چھوڑ کے، یہ اللہ کی عدالت ہے۔ امام نے پھر وہاں کوئی کام نہیں رعایت کی، چونکہ وہ رعایت کر نہیں سکتے میں، چونکہ وہ نمائندہ الہی ہے، اس لیے حدود کا جب معاملہ ہے کہ وہاں کسی کی رعایت نہیں کی، اس سے پہلے لوگ یہ کرتے رہے، اشارتاً سب باتیں گزر گئی آپ کے سامنے، ساری جنگیں ناقصین مارکین قاصدین سب سے ہو گئی۔ یہ دوسرا مرحلہ آ رہا ہے بالکل کہ جہاں پہ تلوار بھی ہے، تو ایک جگہ جو ہے وہ صبر ہے زمان رسول میں، ایک جگہ سکوت بھی ہے، اور حیات نبی میں جو کچھ مقام اس کے باوجود یہ مسئلہ ایمان کا۔ اب ایک چیز کو یاد رکھیے کہ ہماری گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ نبی امام ہم کہیں گے یہ تو معصوم ہے، کوئی شبہ نہیں۔ انسانی بیہیویئر ان کے ساتھ کیا تھا؟ عوام کا، عوام نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کا عقیدہ ہمارا عقیدہ، نبی بھی معصوم، امام بھی ہمارا معصوم۔ عوام کا طرز عمل اس وقت کیا تھا؟ یہ میں اس لیے کہوں تاکہ آج آپ اپنا کریں موازنہ۔ آج تو نہیں ہے نا معصوم، اب رہبر بھی معصوم نہیں ہے آج کا ہمارا، اس وقت معصوم تھا، نبی بھی معصوم، امام بھی معصوم۔ اس نبی اور امام کے معصوم ہوتے ہوئے امت نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے ان کی اطاعت کی یا اطاعت نہیں کی؟ کیونکہ ہمارے لیے بہت اہم مسئلہ ہے اطاعت۔ آیا وہ اطاعت کرتے تھے اس وقت جب وہ امام نبی اور جو تھے معصوم تھے، یا انہوں نے اطاعت نہیں کی ان کی؟ یہ اہم ترین مسئلہ۔ آپ نبی کی حیات کو آپ دیکھیے اس نظر میں، پہلا مرحلہ جو مشہور ہے جو آپ کو نظر آتا ہے وہ غزوہ احد ہے، کہ جہاں پر پیغمبر نے کہا کہ خبردار اس چٹان سے نہ ہلنا، ایک موڑ سے جاتے ہیں آپ حج پہ جاتے ہیں تو جاتے ہیں کوئی عورت پہ بھی کوئی جبل احد پہ کیا نشانہ، پیغمبر نے کہ یہاں سے ہلنا مت، کچھ بھی ہو جائے۔ وہ جیسے ہی لوگوں نے بیت المال کو دیکھا، اس کو دیکھا، مال غنیمت کو فتح ہو گئی تھی، اس میں کوئی شبہ، لشکر منتشر ہو گیا کفار کا۔ اب جو انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت، تو ان میں تنازع ہوا آپس میں، حتی اذا فشلت وتنازعتم فی الامر، تم نے بزدلی دکھائی، حکم رسول میں جھگڑنے لگے۔ جھگڑا یہ تھا کہ جائیں کہ نہ جائیں، رسول نے کہا تو ہلنا مت، اب دو گھر نہیں ہل جائے، چلا جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، اس میں ہو رہا ہے۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، تم نے معصیت کی اس چیز کی محبت گرفتار پہ ہو جو تمہیں بہت عزیز تھی، یعنی مال غنیمت۔ اب بات ہونا ہے آج فتح لکھا کہ نہیں، اس کی دلیل ہے، وہ وقت نہیں سب کروں گا۔ مال غنیمت فتح سب کو عزیز ہوتی ہے، مال غنیمت دیکھ کر تم نے مخالفت کر دی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ شکست یعنی 70 لوگ کھو دیے ہم نے۔ حمزہ سید الشہداء جیسے شخصیات، کیا دردناک شہادت ہے ہمارے سامنے۔ کیوں ہوا؟ معصیت، نبی کے حکم کی مخالفت۔ کیوں کی مخالفت؟ آگے قرآن خود ہی کہہ رہا ہے منکم من یرید الدنیا منکم من یرید الآخرۃ۔ کیوں یہ کیا؟ اس لیے کہ تم میں کچھ لوگ دیندار، کچھ لوگ دنیا دار ہیں۔ بہت کلیئر میسج ہے قرآن کا اسی جماعت کے لیے، تم میں کچھ لوگ اہل دنیا ہیں، کچھ لوگ اہل آخرت ہیں، اس لیے یہ حادثہ پیش آتا ہے۔ میں موٹی مثالیں دے رہا ہوں۔ صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ میں پیغمبر نے صلح کر دی، صلح کی شروط مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آئی، اور اس میں جو سب سے مشکل شرط تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی ادھر آ جائے گا کافر تو ہمیں واپس کرنا پڑے گا، لیکن مسلمان ادھر چلے جائے گا تو وہ واپس نہیں کریں گے۔
یہ بڑی کمزوری بات لگ رہی ہے سنت میں. مسلمانوں نے اپنا ایمانی کھو دیا. وہ ایک شخصیت خالی مشہور ہو گئی تاریخ میں کہ انہیں شک ہو گیا نبی تھے یا نبی نہیں تھے. باقی لوگ اب یہی حد تک شریعت کا تاریخ میں پڑھیے انہوں نے حکم پیغمبر سے ناراض ہو گئے بیٹھ گئے. حکم پیغمبر کہہ رہے ہیں شیو کرو سر موڑو اپنا احرام کھولو, وہ نہیں مان رہے, وہ خالی تفسیر کر کے بیٹھ گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو امام سے زیادہ جاننے والا سمجھتے تھے کہ ہم رسول سے زیادہ جانتے ہیں, ہمیں زیادہ عزت کی فکر اسلام کی, پیغمبر اسلام کی عزت کی فکر. اب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں ہم جو دب کے سنا کریں اسلام کی طرف, وہ پیغمبر ہے, وہ اس نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے معاہدہ. اور مسلمانوں کی مسلمانوں شکل منافقین کا مسئلہ نہیں ہے, مسلمانوں کی جماعت کا مسئلہ, اس کے اندر جو بھی آپ کے ہونے. تو یہ ایک کا مسئلہ نہیں ہے, ایک کے تو الفاظ آ گئے تاریخ میں, عمل آ گیا. باقی لوگ بھی وہی کر رہے تھے, بیٹھے تھے ناراض. تو بعد میں انہوں نے خود کہا ہمیں معاف کر دیں, جنہوں نے بال نہیں سر نہیں مڑوایا ان پہ بھی رحمت کر دیں, کیونکہ انہوں نے تفسیر خالی کی تھی, پیغمبر کی معصیت کی تھی. پیغمبر کی ذات کیا ہے؟ دیکھیے یہ وہ مراحل جو لیڈر کے لیے ضروری ہے, رہبر کے لیے, کسی بھی انسان کے لیے بہت ضروری. اتنے تمام مسائل کے باوجود قرآن نے کہا کہ حبیب یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر, فبما رحمت من اللہ لنت لہم, کہ آپ بڑے نرم مزاج ہیں. ولو کنتا فظا غلیظ القلب لانفضوا, اگر یہ سخت مزاج آپ ہوتے بھاگ جاتے آپ سے, یہ فرار ہو جاتے. اگر آپ سخت مزاج ہوتے, تند مزاج ہوتے, بھاگ جاتے چھوڑ کے آپ کو. چونکہ انسان کا مسئلہ ہے, یہ نہیں دیکھتے نبی ہیں. فرمایا کہ مگر آپ جو بہت نرم ہے, اللہ کے کرم میں رحمت ہے اس کی, تو یہ اس لیے ٹکے ہوئے آپ کے پاس, تو آپ انہیں معاف کریں. فاعف عنہم واستغفر لہم, جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں. وہ حرکتیں کیا ہیں؟ کوئی کافر ہوا جا رہا ہے عہد میں, کہہ رہا ہے اب ہمیں ابو سفیان سے وہ ہمیں پناہ میں لے لے. کوئی جو ہے تلوار رکھ کے بیٹھ گیا. یہ سارے حادثات جو ہوئے عہد میں وہ بہت ہی دردناک حادثات تھے. کسی نے لڑنا ہی چھوڑ دیا, یہ سارے مسئلہ, یہ سب جیسے قرآن نے بھی کہا کہ کیا کافر ہو جاؤ گے. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے نہیں کسی کو برا بھلا کہا. اس کے باوجود بھی جو یعنی وہ آپ کی کرم کی وجہ سے, آپ کی نرم مزاجی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اس لیے کہا کہ ٹھیک ہے شاوروں پھر ان سے مشورہ کر لیا کرو, مگر یہ مشورہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ صلح حدیبیہ کے پیغام یہی ہے, اس میں یہ ضرور کہا اللہ نے کہ بھئی آپ مشورہ کر لیں, یعنی ان کو بھی شامل کر, لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, مگر جب فیصلہ کر لو تو پھر توکل اللہ پہ کرو. نبی نے کوئی مشورہ نہیں کیا حدیبیہ میں کسی سے, کسی صحابی سے, نہیں جھگڑا ہی ہوتا, فیصلہ اپنا تھا ان کا. اللہ نے کہا فتح مبین ہے, فتح مبین ہے. جیسے صحابہ شک میں مبتلا تھے, کمزوری ہے ہمارے لیے, ذلت ہے, کیسے ہو سکتا ہے ذہن میں. اب غور تاکہ آپ کے ذہن میں کسی مقصد کی طرف جانا ہے. تو اتنے ساری خطاؤں کے باوجود پیغمبر کے لیے کوئی بات نہیں, چونکہ آپ کا مزاج ہے, اور یہ مزاج نبوت کا لیڈرشپ کا تقاضا ہے, نبوت کا تقاضا ہے. اس ساری وہ حال ہوتے ہیں آپ غور کیجیے. آپ ورنہ حکم خدا کیا ہے, یا اہل الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ, خبردار رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو, تقدم نہ کرو, جو ان کا فیصلہ مانو, تسلیم کرو. پھر منزل آتی ہے پیغمبر کی حیات میں جیش اسامہ. پیغمبر یعنی میں اس مثالیں دے رہا ہوں, بہت سے مسائل ہیں. اسامہ کو لشکر دیا کہ جاؤ مقابلے کے لیے رومی بادشاہ کی طرف, صحابہ راضی نہیں جانے کے لیے. یہ سب تاریخ ہے جس میں کوئی نہیں کہہ سکتا غلط, سب حصہ ہے تاریخ. اور وہ بچے ہیں بالکل ابھی 16, 17, 18 کی عمر ان کی, بعد میں داڑھی بھی نہیں نکلی تھی ابھی. تو پیغمبر نے فیصلہ کیا یہ بنے گا امیر, وہ نہیں مانتے. پیغمبر نے اس میں کئی چیزیں ظاہر کر دی. نمبر 1, میرے بعد کوئی بزرگی قصہ نہیں چلانا. بزرگ صحابہ, اس بچے کو میں امیر بنا رہا ہوں تمہارے اوپر, اس میں میسج تھا. یہ امیر بنا رہا ہوں کسے, جو بچہ ہے, یہ ہمارا فیصلہ ہے جنگ کے لیے, اور سب کو جانا ہو, شرط سب کو جانا ہوگا اس کی قیادت, سوائے امیر المومنین کے جو یہاں ہے مدینے, باقی سب کو جانا ہے. لوگوں کو یہ فیصلہ پسند نہیں تھا, اس لیے کہہ رہا تھا کہ دیکھیے معاشیت کر رہے تھے یا نہیں, اور اس کا ثبوت یہ لشکر نہیں گیا, یہ پوچھواتا رہا گھر میں پیغمبر کی طبیعت کیسی تھی, انتقال تو نہیں ہونے والا ہے, چونکہ جانا نہیں تھا. حقائق تاریخ ہے.
اور جیسی اطلاع نہیں تھا آگے چونکہ پیغمبر کا وصال ہو گیا. اب تاریخ جو میں کہہ رہا ہوں راضی نہیں تھے، یہ آپ خود تاریخ میں پڑھ لیں کہ جب دوسروں نے خلافت جب پہلی قائم ہو گئی اور لشکر کو اب جانا تھا تو جنہیں اعتراض تھا انہوں نے آگے کا خلیفہ تھا بھائی اس کو معزول کرو، اس کو کس کو بنا دیا. ان کو بھائی میں کیسے کروں گا، نبی نے بنایا. تو یہ وہ لوگ تھے جو راضی نہیں تھے. کس سے؟ حکم پیغمبر سے. انتخاب پیغمبر پر راضی نہیں تھے. معصیت رسول اللہ، یہ رسول کی قیادت کو مخالف ہے. جو آدمی رسول کے فیصلے کو نہ مانے اور اس میں اتنی سخت حدیث ہے جس کو لوگ رد کر دینا ہے، نہیں یہ تو اس کی سند نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، پیغمبر اس پہ اللہ کی لعنت ہے جو تخلف کر رہا ہے جیش اسامہ سے، اس پر جو نہیں جانا. تو اب یہ آپ نے دیکھا کہ نبی کی زندگی کن مراحل میں اور کیسے کیسے انکار ہوئے، حتیٰ کہ وہ جو آخری وصیت لکھوانا چاہتے تو اس میں بھی لوگوں نے کہہ دیا احتیاط ہو رہا ہے. یہ انکار ہے نا پیغمبر کی. اس سے تو میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، نبی کون ہے؟ معصوم ہے یا نہیں ہے؟ عوام کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ؟ معصوم کی اتباع کی سب تو نہیں کر رہے. آگے بڑھتے ہیں. امام علی کی منزل آگے. امام علی تو ہمارے معصوم ہے نا. تاکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا عصمت ہونے اور نہ ہونے سے مسئلہ ہے ہمارے عہد میں، کہ اگر معصوم ہوتا ہم پکی اطاعت کرتے. ابھی تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے. نہیں، اس دور میں جب معصوم تھا کیا لوگ اطاعت کر رہے تھے؟ سب نہیں. امام کی مخالفت، کیا امام کو نہیں معلوم کہ نوبت نظر میں قرآن ہے یا نہیں ہے؟ امام کہہ رہے ہیں قتل کرو، ایسے جھوٹے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں تمہارے دین میں. وہ اپنے گروپ نکل کے آگے تلوار نہیں، یہ قرآن کے اوپر دعوت دی ہے، ہم کیسے لڑیں گے؟ بالکل نہیں لڑیں گے. امام کو نہیں معلوم، امیر المومنین جانتی ہے قرآن ہے، تم جانتے ہو. نتیجہ کیا نکلا؟ ہزیمت. اور اسی کے نتیجے میں خوارج پیدا ہو گئے. اسی کے نتیجے میں خوارج کا وجود آ گیا. چونکہ جب تحقیق ہوئی تو ابو موسیٰ اشعری نے اور عمرو بن العاص نے فساد کیا، ظاہری بات ہے. اس کے نتیجے کیا ہوا کہ انہوں نے امام کو ہی معذور کر دیا. جو اس نے ٹرک کی استعمال کیا، یاری جو دکھائی عمرو بن العاص نے، جس کا نتیجہ ہوا جب تاریخ کا حصہ ہے اس کا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ ہوا کہ آپ کو جو ہزیمت اٹھانا پڑی امام کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، جو ایک چند لہجے میں ہی فتح ہو سکتی تھی. مالک کہہ رہے ہیں بس ابھی اس سے قریب پہنچا میرے شام میں. امام نے بلا لیا کہ وہ دروازے کھڑے تلواریں لیے امیر المومنین کے اوپر. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، روکیں. قرآن پہ فیصلہ ہو. قرآن پہ فیصلہ ہوتا تو پہلے میں مانگتا، قرآن کو لے کے آتا. وہ مخالفت کی معصیت کی. نتیجہ کیا ہوا؟ اب آپ نہیں کہتے امام نے ذوالفقار کو نہیں نکالی. بھائی عوام کا مسئلہ ہے، ذوالفقار سے کام نہیں چلانا ہوتا. وہ پہلی منزل پہ چلا لیتے، ذوالفقار سے کام لیتے. تو یہ عوام کے ایمان کے امتحان ہے، عوام کی رہبری کے امتحان. اطاعت کرتے ہو، اطاعت نہیں کرتے، نقصان خود اٹھاؤ گے. جب امامت، یاد رکھیے امامت کوئی نہیں چھین سکتا جو اللہ نے انہیں دی ہے. حکومت چھین سکتے ہیں آپ، حکومت نافذ کرتی ہے نا احکام کو، حکومت آپ نافذ کرتی ہے. امام گھر میں امام تو وہاں بھی تھے، لیکن جب حکومت آ گئی ظاہری تو اب اختیار ہے اس کا اجرا کرنا. لیکن جب مخالفت کیا نتیجہ نکلا؟ شکست ہمیشہ کے لیے ذلت ہو گئی. امام بھی شہید ہوگا تو ذلت بھی ہمیشہ کی ہوگی. اب اس کے بعد کی مثال دیکھ لو. امام حسن کو بنا لیا، قوم نے مانا، بنا تو دیا، لیکن وہ 6 مہینے کے بعد ہی چھوڑنا پڑ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لڑنے کو تیار ہی نہیں تھے وہ. اور اس کا اس میں آپ کو کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے بات سمجھنے میں. یہ وہی تو قوم ہے جو امیر المومنین کہہ رہے ہیں تم نے میرے سینے کو پیپ سے بھر دیا. یہی تو لشکر ہے، یہی تو گروپ ہے، یہی تو اہل عراق ہیں. جو امام علی سے یہی کہہ رہے تھے نہیں تھے، تو وہی لشکر تو امام حسن کو ملا تھا. اب جو وہ لشکر نظر نہیں آ رہا، لڑنے کے لیے تیار. اب کیا کریں گے آپ؟ خود امام کے پیر کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا نماز پڑھتے ہوئے، امام کو زخمی کر دیا. یہ سب جس میں تاریخ ہے. اب غور کرنے کی کیا بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. وہ لوگ کے جو تاریخ میں شیعوں کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، شیعہ، ان کے نام سنیں گے آپ حیران و پریشان، جو محبت علی میں کٹ گئے، لیکن اس صلح کو وہ بھی نہیں سمجھ سکے. جیسے پیغمبر کی صلح کو وہاں نہیں سمجھے، یہاں اپنے بھی نہیں سمجھے. اور ہونے لگا کہ السلام علیکم یا مذل المومنین. یہ کہنے والے کون ہیں جناب؟ حجر بن حدیث. آپ سوچئے کتنی عظیم شخصیت ہے قربانی دینے میں.
جو شہادت ہوئی ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے. نہیں سمجھ سکے, صلح حسن کو نہیں سمجھے, عدی بن حاتم صلح کو نہیں سمجھے. اب آپ غور کریں شخصیات کو اگر نام لیے جائیں کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں, نہیں سمجھ سکے. اب امام کو آ کہہ رہا ہے مومنوں کو ذلیل کرنے والے, اور امام کو سمجھا رہے ہیں بھئی آؤ ادھر بیٹھو, یہ تمہاری ہی بہتری کے لیے کیا ہے, یہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو جنہیں لڑنا ہی نہیں ہے تو ان کو لے کے آپ کیسے لڑیں گے؟ وہ اندر میں جاسوس چھوڑے امیر شام نے وہ امام کو ہی گرفتار کرنے کے چکر میں. تو امام نے کہا تمہارے میں اس لیے بچا رہا ہوں اسے تاکہ چونکہ آج کا دن بھی اور ایک دن کل بھی ہوتا ہے, 2 دن ہے انسانی تاریخ میں, ایک دن آپ کے خلاف ایک دن آپ کے حق میں بھی ہوتا ہے. ان کا ہم اللہ کو چھوڑتے ہیں, اگلا دن جو آپ کا ہو ابھی مگر یہی بہتر ہے. تو یہ نام کتنے عظیم تھے جو ہم نے سنا ہے آپ کو, مگر یہ کنفیوز ہو گیا اور یہ نہیں سمجھ سکے, اور امام پہ ایسے ایسے اعتراض کر دیے, یہ کلمات استعمال کی, تجدید تاریخ ہے, ایسی ایسی شخصیات کے نام اس کے اندر آ رہا ہے. حالانکہ ایسی عظیم شہادتیں ان کی, محبت علی میں بعد میں وہ شہید بھی ہو گئے, لیکن اس وقت کنفیوز ہو گئے. کیوں؟ یہی سمجھنا ہے کہ جب امام نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کو عقل ہے, امام بھی جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. جیسے وہاں حدیبیہ میں ہوا صلح میں, آپ کو غیرت کی فکر ہے, نبی کو نہیں ہے. امام کو نہیں معلوم کہ ذلت ہے اس میں, یہ ذلت عزت ہے اس کے اندر, سرنڈر کرنے میں, اس کو حکومت دے دینے میں, شرائط کے ساتھ. کہ اس نے پرچی لکھ کے بھیج دی کھلی, اس نے تو سادہ پرچی بھیج, جو چاہے آپ لکھ دیں اور دے دیں مجھے. یہ اور بات اس نے پیر کے نیچے رکھ لی کہ یہ اس کی پہچان بنی بعد میں, امام کی تو نہیں بنی. امام نے تو اس پہ عمل کیا آپ نے. تو ہوا کیا, آپ نہیں پہچانے کہ امام کی اطاعت کیا ہوتی ہے, تو وہاں پہ یہ دھوکہ ہو گیا. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ امام معصوم تھے, مگر معصوم اماموں کے ساتھ جو لوگ تھے انہیں بھی مشکل پیش آ گئی, اور وہ یہ بھول گیا کہ امام غلط کیوں کریں گے, جو کر رہا ٹھیک کر رہا ہے, مگر وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے. امیر المومنین نے جو ارشاد فرمایا کسی قوم کے سقوط کی وجہ, بربادی کی وجہ کیا, یہ چیز ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں چونکہ آج ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں اس میں سب میں یہ آیات امیر المومنین ہے. فرمایا کہ اما والذی نفسی بیدہ لیظہرن الحالائے قوم علیکم لیظہرن, اس مالی کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے, یہ قوم تم پر غالب آ جائے گی, یعنی اہل شام, اہل شام تم پر غالب آ جائے گی. کیوں؟ حرکات کی وجہ سے, کیونکہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کر رہے. امیر المومنین کی فوج, امام فرماتے ہیں لیس لانہم اولا بالحق, یہ نہیں کہ وہ تم سے زیادہ حقدار ہے اس کے, نہیں, ولکن لاسرائہم الی باطل صاحبہم, اس لیے کہ امیر کی اطاعت میں فوراً اطاعت کر لیتے ہیں جیسے کہ وہ پناہ آواز دیتا ہے, فوراً دوڑ, حالانکہ وہ کون, امیر شام کی طرف اشارہ ہے, فوراً, حالانکہ وہ باطل ہے, اس کے لوگ فوراً اطاعت کر لیتے ہیں. اور تم کون ہو, وَيَبْتَائِكُ مَنْ حَقِّيَ, تم میرے حق کو سستی کرتے ہو, میں حکم دے دو تم نہیں مانتے. اور نیچے کا جملہ نہایت ہی تکلیف دہ تاریخ انسانیت میں کسی حاکم کی زبان سے, یہ پوری تاریخ انسانی میں آپ کو کبھی نہیں ملے گا جسے مولا کائنات کہہ سکتے ہیں وَلَٰكِنْ أَصْبَحَتِ الْأُمَمْ تَخَافُ ظُلْمَ رُعَایَتِهَا, تمام دنیا کی قومیں اپنے حاکم سے خوفزدہ ہوتی ہیں, اس کے ظلم سے خوفزدہ ہوتی ہیں. کون؟ یہ پوری دنیا کی حال ہے. لوگ کسے ڈرتے, حاکم شکایت ہوتی ہے انہیں, اور میں کون ہوں, وَأَصْبَحْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَحِيمٍ, میں اپنی رعایا کے ظلم سے پریشان ہوں. کئی تاریخ انسان آپ نے سنا ہے, یہ مولا کائنات کی مظلومیت ہے. وہ کہہ رہے ساری دنیا میں تو حاکم سے مصیبت میں ہوتے ہیں اور میں اپنی رعایا سے مصیبت میں ہوں, یہ مجھ پر ظلم کر رہی ہے. کبھی آپ نے سنا یہ امیر المومنین کے ساتھ یہ ان کی تکلیف ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے شکست کے اسباب کیا ہوتے ہیں. جو آج بھی ہم اسی دور میں رہتے ہیں, جیسے سارے مسائل آپ پتہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, اور کبھی ہماری امید ٹوٹتی ہے, نہیں, اس کو نہیں ٹوٹنا چاہیے, تاکہ اس بات کو ہم یاد رکھیں. حضرت نے فرمایا لَأَظَنُّ, کیوں شکست ہوتی ہے, اور یہ جملہ تنبیہ ان سب کے لیے جو پیارے ہیں, جو عزیز رکھتے ہیں, مقصد ان سب کے لیے میں اکثر وہ سے کہتا بھی ہوں, لَأَظَنُّ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ سَيَعْلُونَ مِنْكُمْ, سنو, میں تمہارے متعلق, وہ اسی کے
جو ابھی گزر گیا خطبہ اسی سے متعلق یہ بھی کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عنقریب تم سے وہ حکومت چھین لیں گے، امیر شام اہل شام چھین لیں گے۔ کیوں؟ اسباب کیوں چھین جائے گی حکومت؟ بے اجتماعی علی باطلہم وتفرق من حقکم، وہ باطل کے ہونے کے باوجود متحد ہیں۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ باطل متحد ہے، وہ کتنی فیڈریشن بنا رکھی ہیں ہم نے، یہ کتنے فلان کیا کیا اس کے نام رکھے ہیں گروپوں کے، ہم نے وہ یکجا ہیں باطل پر ہوتے، وہ ظلم کر رہے ہیں، قتل عام میں شریک ہے، مگر وہ اس میں متحد ہے، قتل عام میں وہ متحد ہے۔ نہیں آپ دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ظلم و ستم، متفق ہیں، اس کے باوجود بھی باطل میں وَبِمَعْصِيَتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ وَطَاعَتِ الْإِمَامَ فِي الْبَاطِلِ، تم امر حق میں اپنے امام کی اطاعت گزار نہیں ہو اور وہ باطل میں اپنے امام کی اتباع کر رہے ہیں۔ امیر شام کی دیکھیں کتنی وجوہات بیان ہو رہی، وہ معصیت میں بھی اتحاد کر رہے ہیں، تم نہیں کر رہے، وہ اپنے باطل امام کی اطاعت کر رہے ہیں، تم نہیں کر رہے، وہ اجتماع باطل پر، تم متفرق ہو، تفرقہ ہے تم میں۔ وَبِآدَائِهِمُ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ صَاحِبِهِمْ وَخِيَانَتِكُمْ، وہ اپنے ساتھی ہیں یا میرے شام کے ساتھ امانت داری دکھا رہے ہیں، اس فرض کو پورا کر رہے ہیں، تم خیانت کرتے ہو میرے ساتھ۔ وَبِصَلَاحِهِمْ فِي بِلَادِهِمْ وَفَسَادِكُمْ، ان کے شہروں میں امن و امان ہے، تمہارے شہروں میں فساد ہے۔ ذرا دنیا کو دیکھیے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، فساد کہاں ہے اور سکون کہاں ہے؟ وہ اپنے شہروں کو امن رکھتے ہیں، تمہارے شہروں میں فساد ہے، کتنا فساد۔ ظاہر اس کی سبب ہوتا ہے نا، ریزن ہوتا ہے نا کسی چیز کا۔ امام نے بتایا قوم کی تباہیاں کیسے ہوتی ہیں، یہ اس کے اسباب بیان فرمائے کہ اگر میں کسی کو امین پر ایک پیالے کا بھی، مجھے ڈر رہتا ہے ٹکڑا کنڈا توڑ کے لے جائے گا، لخشیت ان یذهب بلاقۃ، مجھے ڈر رہتا ہے کہ یہ توڑ کے پیالے کا کنڈا ہی نہ لے کے چلا جائے، اتنی خیانت کرے گا میرے ساتھ۔ ذہن میں غور کریں آپ، یہ میں نے آپ سے کیوں کہا؟ آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، امام نہیں ہے معصوم، مگر لوگ وہی ہیں، لوگ تو نہیں بدلے، امام نہیں ہمارے درمیان میں صرف معصوم، امام ہماری طرح کے لوگ ہیں، مجتہد ہیں، اہل علم ہیں، معصوم نہیں ہے، لیکن باقی امت جو ہم سب کہیں وہی ہیں جو اس دور سے یہاں تک چلے آ رہے ہیں، ہم وہی انسان ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم میں کیا فرق ہے ان میں، ہم کہ جی یہ کوئی معصوم ہے خطا کر رہے ہیں، اور بھائی جو معصوم تھے کہ ان کی اطاعت کی، جو اطاعت نہیں کرنے والے وہ انہوں نے نہ نبی کی اطاعت کی نہ امام کی اطاعت کی، ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، تاریخ کیسا کھڑے ہو گئے ان کے خلاف اٹھ کے۔ تو اب یہ معیار نہیں ہوگا چونکہ امام معصوم نہیں ہے تو جو معصوم تھا اس کی اطاعت کہاں کے لوگوں نے، جو اسباب تھے مخالفت کے وہی اسباب آج بھی ہوں گے لیڈر کے خلاف اپنے جو وہاں تھے، جیسے وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے تھے، یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں عقل کل، بھائی ان کو ہمیں جیسی اطلاعات ملتی ہیں دنیا میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، انہیں بھی تو مل رہی ہے نا، کہ انہیں نہیں مل رہی، وہ کیسے غلط فیصلہ کریں گے، یا آپ ہی سے فیصلہ کریں، اطلاع تو ساری ان کو ملتی ہے بلکہ ہم سے زیادہ ملتی ہے، ہم سے زیادہ انہیں بتایا جاتا ہے، مگر اگر وہ فیصلہ کریں تو زیادہ بتا دیکھیے انہیں پتہ ہے یہ دنیا کہاں سے کہاں ہے، بھائی سرنڈر کریں، صلح کریں، مارے جائیں گے تو کیا فائدہ ہے، دنیا میں یہی چلتا ہے نا۔ ہاں بھائی کہاں مقابلہ ہو سکتا ہے، کہاں مقابلہ ہو سکتا ہے، یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں، کہاں لڑ سکتے ہیں آپ؟ تو کیا وہ واقعی لڑنا نہیں چاہتے؟ میرا آپ سے سوال ہے، کیا وہ لڑنا چاہتے ہیں؟ کیا حملہ انہوں نے کیا؟ حملہ کس نے کیا؟ وہ تو حملہ نہیں کیا، نہ انہوں نے حملے کے، تو پھر وہ کہاں لڑنا؟ اب رہی بات کس کی خاطر وہ یہ دیواریں بنا رہے تھے دفاعی، اپنے لیے نہیں، اسلام کے لیے، ملک کے لیے نہیں، کیونکہ وہ اسلام ریپرزینٹ کرتا ہے دین کو، حکومت نہیں ہے خالی، وہ اسلام کا مرکز ہے، وہ آخری امید ہے، تمام مستضعفین جہان کی، تمام کمزوروں کی جو عزت سے جینا چاہتے ہیں، ان سارے کمزور، عقیدہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ لوگ جو سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو، کوئی قوم ہو، وہ عزت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم سب کے لیے یہ عزت دو، سب کو عزت دو، عزت دو، عزت دو، عزت دو، یہ کس نے سکھایا؟ یہ وہ سکھا رہے ہیں،
تو نہ انہوں نے حملے کی. آپ دوسری بات تو کیا ہم کہے بھائی دیکھیں کتنا نقصان ہو رہا ہے, تو آپ ہمارا کیا خیال ہے ہم مظلوم کی حمایت چھوڑ دیں؟ ہم اس کا بتاؤ اہل بیت کو چھوڑ دیں. اگر ہم اس فکر میں رہیں کہ کیا اس کو باتوں پر معلوم آنے والا ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے غزہ کی اور اس کی آیت نہیں. آپ کا امام کیا کرتا اگر یہاں ہوتا؟ یعنی اگر مظلوموں کی حمایت کی خاطر ہم اس تکلیف میں ہیں تو مظلوم کی حمایت نہ کرتے. نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب آپ نے امام کو چھوڑ دیا. چونکہ اس امام کا حکم ہے جاتے وقت بھی, پہلے کا بھی یہ حکم ہے خبردار یہ ترک نہ کرنا, مظلوم کی حمایت اور ظالم سے نفرت دوری, یہ حکم نہیں چھوڑنا. تو بھائی یہ کیا گناہ ہے مظلوم کی حمایت کرنا؟ نہیں. یہ کہاں سے ہو گیا؟ اب وہ ایک دن میں نے دیکھا کوئی شور مچا رہا تھا کوئی خطیب جو ہے نماز جمعہ کا, وہ یہ دلیل دے رہے تھے دیکھیے ظلم اور ستم ہو رہا تھا شام میں اور کہاں اور یہ حضرات جو اس وقت جو اس ظالموں کی حمایت کر رہے تھے. نہیں, ہمیں جواب دینا آتا ہے ایسی بات نہیں. ہم ظالم کی بات نہیں کر رہے تھے. ہمیں یہ معلوم تھا کہ یہ کس کے پپٹ بنے ہوئے ہیں, یہاں پر کون قبضہ کرنے والا ہے. اس کا ہدف اسلام ہے, مرکز اسلام. حمایت اس کی نہیں ہو رہی تھی, اس کے خلاف ہو رہی تھی, مرکز تک جنہیں جانا تھا حملے کے لیے. اب شام میں کون ہے, کس کی حکومت ہے؟ وہ تو چلا گیا جو ظالم تھا. اب کون ہے؟ اب صحیح آدمی آ گیا جو اسرائیل سے جا کے ایگریمنٹ کر رہا ہے, جس کو جا کے بڑے بڑے صفحات ملا رہے ہیں, جس کو ریکگنائز کر رہے ہیں دہشت گرد کو. اب وہ سویلائز ہو گیا. تو یہ جو امام جمعہ جو اتنے کھڑے ہو گئے یوٹیوب پہ سب پڑی ہوتی تقریر, یہ حضرات یہ اس وقت انقلاب یہ کر رہا تھا اور ظالموں کی مدد کر رہا تھا اور شام میں یہ کر رہا تھا اور یہ کر رہا. اور بھائی وہ سب دفاع تھا اسلام کا. ہے کوئی ملک جو یہ کہے کہ میں اسلام کا دفاع کر رہا ہوں سوائے جمہوریہ کے؟ کوئی ہے جو کہے مظلوم کے ساتھ ہے سوائے جمہوریہ کے؟ ہے کوئی؟ تو بھائی وہ جو دیواریں تھیں وہ اسلام کے لیے تھیں, وہ ایران کے لیے نہیں تھی. ایران ملک کا نام ہے, وہ اسلام ہے. جب اسلام آ گیا اسلام کا مرکز ہے, ورنہ اسلام تو ایران ہمیشہ رہے گا. حکومت اسلامی کا رہنا مسئلہ ہے. انہیں دشمنی ایران سے نہیں, حکومت اسلامی سے ہے. اور حکومت اسلامی مطلب خدا کے قانون کی حفاظت, اور اس کی حفاظت مطلب کہ مظلوم کو حق دلانا, جو امام پوری زندگی کے مظلوم کے لیے اقتدار لیا ہے. آپ نے دیکھا جب تک وہ ابھی پچھلے دنوں جو ماضی میں کیا ہوا تھا, جو یوگوسلاویہ کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ کرسچن تھا, مسلمان تو نہیں تھا. وہ جمہوریہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کر اس نے کیا پریس کانفرنس کی, جب فوراً ہی بیچارہ یہ آیا یو این او میں جاتے ہی کینسر ہوا مر گیا. ہم نہیں جانتے کیسے مرا, آتے ہی اس کو بیماری ہو گئی, آتے واپس جاتے ہی چند ماہ ایک سال کے اندر وہ چلا گیا. اس نے پریس کانفرنس کیا کہا, اس نے کہا کہ جیزس آئیں گے اور ہمارے آئیں گے, دونوں امام زمانہ مل کے ظلم کے خلاف قیام کریں گے. تو اگر وہ رہتا تو یہ جو پورا بلاک ہے پورا اس کا اثرات ہوتے, جو پھر سیدھا وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا بالکل, دونوں مل کے جیزس اور آپ کا امام بھی ظلم کے خلاف قیام کریں گے. جو ہمارا ایمان بھی کو جب آئیں گے تو ہم مدد کے لیے آئیں گے, حمایت کے لیے آئیں گے امام بھی ہمارے. اور کیوں آئیں گے؟ تاکہ ظلم کے خلاف عدالت کو قائم کرنے کے لیے. تو یہ ہمیں اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ بات جاننی چاہیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کتنے اپس اینڈ ڈاؤن آئے ہیں تاریخ میں ہمارے ساتھ. پہلے دن انقلاب آتے ہی حملہ, اور اس کے بعد کتنی دفعہ قتل عام ہوا, جیسا پھر ہو رہا تھا آج کل آپ نے دیکھا ہوا, پھر ہاتھ ڈالا جائے گا ان پر. کتنے علماء اڑا دیے گئے, کتنے مسجد امام دھماکوں سے اڑ گئے, کتنے عمارتیں گر گئی, پارلیمنٹ گر گئی, صدر مر گئے, وزیر اعظم مر گئے. یہ سب آپ کے سامنے تاریخ ہے. اب پھر اس طرح شور شرابہ پھر مچ گیا, پھر نکل کے آگے سامنے پھر وہ سب ہو رہا ہے. یہ ہمیشہ رہے گا جنان میں, یاد رکھیے. قرآن نے اصول دیا ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, جو لوگ اہل ایمان ہیں سبیل اللہ میں قتال کرتے ہیں, ان کا ہدف اللہ کا راستہ ہے. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, اور جو کافر ہیں وہ سبیل الطاغوت میں قتال کریں گے. یہ بیان ہے, یہ رہے گا ہمیشہ. یہ دو گروپ آپس میں لڑتے رہیں گے. لہذا یہاں مسئلہ جنگ نہیں ہے. پھر ایک مسئلہ آتا ہے آپ کے سامنے کہ جو کچھ بچ سکے وہ بچا لو. یہ بہت آتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں بھائی کنٹینیو نہیں ہو سکتا, وہ شکست نہیں ہوتی. تب یہ ہوتا ہے کہ جو بچ سکے وہ بچا لو. جیسے وہاں حسن نے کہا ٹھیک ہے ابھی جو بچنا ہے اسے بچا لو.
کل کا دن ہمارا ہو سکتا ہے جو الحمدللہ دشمن رسوا ہو گیا ہمیشہ کے لیے، اور معلوم ہو گیا کہ کس نے خلاف ورزی، کس نے بیعت کی، بیعت شکنی، کس نے معاہدے کو توڑا، تاریخ اسے پہچانتی ہے، اور اس کا نتیجہ کربلا جو ہے دائمی فتح کا نام بن گیا۔ تو یہ اپس اینڈ ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ہدف کو دیکھ رہا ہے، وہ ہدف ذات نہیں ہے، وہ ہدف ایمان ہے، وہ ہدف اسلام ہے۔ حکومت آتی جاتی رہتی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ہدف کیا ہے، دین کو بچانا، اور وہ دین وہ ہے جو امیر المومنین کے علاوہ کسی امام کو حکومت ملی ہی نہیں۔ کس کو ملی؟ صرف امیر المومنین کی۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو کتنی جنگیں لڑنا پڑ گئی، ساری زندگی جو آپ کی جنگوں میں گزر گئی یا نہیں ہمارے سامنے۔ تو اب کتنے مادیات و ظاہری نظر رکھنے والے فوراً کہتے ہیں بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے۔ اور جملے میرے یاد ہے کہ جمہوریہ میں شناخت صرف رہبر ہے، اس کی پالیسی کو دیکھا جاتا ہے، باقیوں کی نہیں۔ الیکشن میں آنے والے وہ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، معیار صرف ہے ولی محمد، معیار وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ ان کی اطاعت کریں گے لوگ، ان کے آفیشل، تو یہ نظام کبھی نہیں جائے گا، جو کیونکہ امام آپ کے سامنے اصول بیان کر کے جائے گا، قوم کی تباہی۔ اگر اپنے امام کی اطاعت کرو گے، مجتہد رہو گے، امانت میں خیانت نہیں کرو گے، اس کی بات مانو گے، تو اللہ تو رہے گا۔ اگر تم اس کے خلاف کرو، جیسے باطل کرتا ہے، تو باطل کامیاب ہو جائے گا۔ یونٹی اثر ہے نا، باطل بھی یونائٹ ہو گئے، باطل یونٹی کر کے کیا کرے، حاصل کر رہا ہے نہیں، ہر چیز حاصل کر رہا ہے یونٹی کے نتیجے میں۔ وہ متحد ہے یا نہیں ہے؟ متحد ہے، تم نے دنیا پر ڈون کر دیا اس نے، اس کے مقابلے کا، اس کے مقابلے آپ کو متحد ہونا ہے۔ تو اگر مسلم امہ کے شناخت جو امام نے بیان کی، مسلم امہ کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ جو امام اس زمانے میں کہہ گیا وہی آج بھی ہے، وہی اسباب شکست، وہی تباہی جو اس زمانے میں جو امام اپنے اس زمانے میں کہہ گئے۔ تو یہ جو نہج البلاغہ کی سیر ہے، یہ آپ کے مسائل کا حل دکھاتی ہے، یہ آپ کو بتاتی ہے جو مختلف اوقات جو گزرتے ہیں یہاں پر، اس میں امام کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا، کیا بیان کیا۔ وہ جب آپ دیکھیں تو پھر آپ کو حوصلہ ہوتا ہے کہ یہ امام پہلے ہی بتا دیتا، اگر میں نے اس پہ عمل کیا تو میری کامیابی۔ تو حوصلہ جو ہے وہ کبھی نہیں ہارا جاتا۔ اگر انسان رہبر کو دیکھتا ہے، دیکھتا جو ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمیں اگر انفارمیشن ہے تو انہیں بھی تو ہے نا بھائی، ان کو بھی ہے۔ اس لیے اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا ایک سبب ہے، ایک ریزن ہے، اور ہمارا کام اس کی تائید کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کہ وہ خود کسی چیز کی مخالفت کریں وہاں کے، وہ ایک الگ ہوتا، ثابت ہو جاتی چیز۔ تو یہاں مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اسلام کا مسئلہ ہے، کنٹری نہیں ہے، اسلام۔ تو جب اسلام ہے تو پھر وہ سب کا فریضہ بن جاتا ہے، ورنہ دنیا کے پاس آپ کو نہ اخلاقیات ہے، کسی نے انٹرنیشنل قانون ہے، نہ لوکل قانون، کوئی کسی کو مانتے ہی نہیں۔ تو آپ دنیا میں جنگل میں آپ رہتے ہیں، اب تو آپ کو پکے ہی جنگل میں رہتے ہیں، اب تو آج کل تو آپ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جس پہ آپ بھروسہ کریں، نہ آئین پہ نہ قانون پہ۔ وہ ایک سیکنڈ میں چینج ہو جاتی ہے، نہیں ہو جاتی، سپریم کورٹ بھی لیٹی ہوئی ہے، جو چاہ منوا لے اسے، یہ نہیں میں وہاں کی بات یہاں کی بات کروں، ہے یا نہیں ہے؟ تو روز آپ دیکھ لیں، خبر پڑھ لیں، وہ بھی ختم، جو آپ مانگے وہ مل جاتا اس کو۔ آپ وہاں رہ رہے ہیں، اب یاد ہے کہ اللہ کی حکمتیں، یہ بچے نہیں مارے جا رہے وہاں پر، ننگا کر رہے ہیں ان سیولائز لوگوں جو جھوٹی سیولائزیشن یہ کرتے تھے، ان کو بے نقاب کر دیا۔ ظلم جتنا کرو گے بلا کر اسے مٹنا ہے، یہ طے، آج نہیں ہوگا۔ آپ جتنا ظلم کریں گے آپ اپنے عذاب کو دعوت دے رہے، اپنے لیے پروردگار کا وعدہ ہے، وہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا، ڈھیل دیتا ہے، صرف رسی کو دراز کرتا، جب کھینچے گا رسی تو پھر کچھ نہیں بچے گا ظالموں کو۔ یہ ہمارا فریضہ کیا ہے کہ لبیک کہنا، مظلوم کی آواز پر اس کی حمایت کرنا، جو بھی ہو سکے، یہ انسان کا فریضہ یاد رکھیے سے۔ تو یہ جو ایام اعزا ہے، یہ جو عاشور ہے، یہ جو کربلا ہے، اس کربلا نے ہمیں درس دیا، تسلیم کبھی نہیں کرنا، سرنڈر کبھی نہیں کرنا، مظلوم کی حمایت کبھی نہیں چھوڑنا۔ جو کربلا انسانیت کا درس ہے، وہ کسی قوم، قبیلے اور کسی سے وابستہ نہیں، وہ انسانیت سے وابستہ ہے۔ اس انسانیت، اب اس کو دیکھیے، وہ ہمیں جو میسج دے کے جا رہے تھے، وقت آخر میسج تھا امام صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مطلب جسم سے سارا خون بہہ چکا،
اٹھنے کی سکت نہیں، زمین پر آ گئے، تیروں سے جسم چھلنی ہے، حلق میں بھی تیر پیوست ہے، پیشانی میں بھی تیر پیوست ہے، یہ آپ کے سامنے مسائل۔ اور جب دم نہیں ہے اس وقت دشمن یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح یہ دیکھے زندہ ہے یا نہیں، کیونکہ سر کاٹنے میں انہیں خوف محسوس ہو رہا تھا قریب آنے میں، تو گھوڑا دوڑا دیے خیموں کی طرف کہ اگر زندہ ہے تو ضرور بولیں گے، چونکہ حرمت کا مسئلہ ہے، اس کی حرمت کے لیے تو آواز آئی، تم میں کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، رسول کی بیٹیوں کی حفاظت کرے؟ اور آواز دیا یا شیعہ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے ماننے والوں، تم میں اگر دین نہیں ہے، آخرت کا خوف نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، انسان تو بن جاؤ، آزاد دنیا کے انسان۔ فرمایا کہ میری لڑائی تم سے اور عورتوں کی تو نہیں ہے، بچوں کی تو نہیں ہے نا، اجی تو اس کا بھلا اس کا نام ہے میرا مولا۔ جب سب ختم ہو گئے، اب کربلا میں کوئی باقی نہ تھا، انتہا تھی قتل حسین، مگر ابھی وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی جو اپنے آبا و اجداد کی تھی۔ کہنے لگے جس قوم عرب میں جسے ذلیل کیا جاتا اس کی گھوڑے کو لاشوں سے پامال کیا جاتا۔ شہزادی سوچ رہے اب تو سب ختم ہو گیا نا، بھائی ختم بھی ہو گئے، بارہ نال بندی ہو رہی ہے، چونکہ گھوڑوں سے لاشوں کو پامال کرنا ہے، جس کو جو مل گیا اس کا رفیق اٹھا کے لے گیا، ایک لاشا رہ گیا کہ جس کا کوئی چاہنے والا نہ تھا، جس نے نہیں کہا کہ ہمارا ہے۔ عجیب، اس لیے جب 11 ہوئی تو عجیب ہے، سفر تیار ہو گیا کہ بس اب چلو ہو چکا، کوئی باقی نہیں، اب لشکر تیار ہو رہا جانے کے لیے، اور جلد سے جلد سروں کو پہنچانے کے لیے سروں کو قلم کیا گیا، اور وہ بیویوں کے برابر میں ہی سارے لاشیں لا کے امام نے رکھے تھے، تو جن کے سر جدا نہیں تھے اب پھر سر جدا کیے جا رہے تھے۔ ذرا سوچئے، بچے بھی خیمے میں ہیں، خواتین بھی خیمے میں ہے، اور یہ دجل حسین کا سر سب سے پہلے پہنچنا چاہیے، تو اشقیاء نے اس حسین کے سر کو گھوڑے کی گردن میں باندھا تاکہ تیزی کے ساتھ دوڑاتا ہوا کوفے پہنچ کر اپنے ذات کو پیش کر دے۔ یہ مسائل ہیں اہل بیت کے۔ تیاری ہوئی، رات بھر عمر سے آپ نے وہیں بیان کیا، صبح کو تیاری، اب ان سب کو لے کے کوفہ کے لیے جانا ہے۔ ایک مرتبہ باری آ گئی تیاری کی، ایک مرتبہ منزل آ گئی کہ سب کو بلایا جائے۔ اجزائے شہزادی نے آواز دی کوئی قریب نہیں آئے گا، ہم خود سوار کریں گے۔ اب مرد تو کوئی باقی نہیں تھے، ایک جوان ہے جو مریض ہے، مگر اتنے میں شہزادی کھڑی ہو گئی، آباد رباب ام فروا، گھبرانا نہیں، میں ہوں، اگر عباس نہیں تو کیا ہوا، اگر قاسم نہیں تو کیا ہوا، اگر محمد نہیں تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں ہے، اگر حسین نہیں تو کیا ہوا، میں تو ہوں۔ ایک ایک بیوی کو سوار کرایا، آخر میں جب اکیلی رہ گئی تو گھبرا کے چاروں طرف دیکھا، میں نے کہا ضرور فرات کو دیکھا ہوگا، پاس آؤ، اب بہن جا رہی ہے۔ اتنے میں بیڑیوں کے آواز آئے، زنجیروں کی آواز آئے، وہ بھی اب میں آپ کو سوار کراؤں گا، لے کے لشکر کو چلے۔ راوی کہتا ہے کہ کہاں سے چلے، ظلم یہ ہے کہ وہاں سے لے کر گزرے جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ یہ عجیب منظر ہے۔ ایک مرتبہ جب خیبر فتح ہوا تھا اور صفیہ کو لایا گیا تو اس طرف سے لایا گیا جہاں پر لاش ان کی پڑی تھی عزیزوں کی۔ پیغمبر سخت ناراض نے کہا بلال کیا تمہارے دل سے رحم بالکل ختم ہو گیا ہے؟ تم خواتین کو وہاں سے لائے جہاں ان کے پیاروں کی لاشیں پڑے تھے، یہ تو مسلمان تھے عزیزوں نام کے، اب یہ وہاں سے لے کے گزرے جہاں اکبر کا لاشا ہے، قاسم کا لاشا ہے اور محمد کے لاشے۔ جیسے ہی بیویوں کی نظر پڑی بے ساختہ خود کو گرا دیا، کوئی قاسم کی لاش پر، کوئی اور محمد کی لاش پر، کوئی عباس کی لاش پر، شہزادی بھائی کے لاشیں بھی آئی، پہچاننے کے قابل نہ تھا، شناخت کی کوئی صورت نہیں تھی۔ آواز دی یا رسول اللہ، فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں مگر آپ کا حسین